السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے اچھی امید ہے اچھے ہوں گے، اور جو اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت اچھا کر دے۔ میرے بلاگ کا نام ہے آج روزہ۔ روزے کا ٹائم اتنا اچھے سے گزرتا ہے کیونکہ موسم اتنا اچھا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا مہربان ہے جس کی کچھ حد نہیں ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یقین جانیے گا۔ 7-8 سال کے بچے ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ روزہ ان پہ واجب ہو گیا، میں رکھوا دوں، لیکن دادی اور پھوپھی کہتی ہیں نہیں نہیں، آتے سال میں ٹھنڈے روزے آئیں گے اور اچھے موسم میں تب رکھوا دیں گے۔ روزے رکھنے کی عادت جن کو ہوتی ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا، مشکل سے 2 سے 3 روزوں میں تھوڑا تھوڑا سر میں درد رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ عادت ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو جس ٹائم چائے کی ہڑک اٹھتی ہے 4 بجے 5 بجے، ان کو لگتا ہے ہمیں چائے پینے کی عادت ہے۔ شروع میں 2-4 دن لگتا ہے، پھر وہ نیچرل ہو جاتا ہے۔ کوئی چائے کی ہڑک نہیں ہوتی، کوئی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، کوئی طلب نہیں ہوتی پانی کی۔ کسی چیز میں اگر ہم خالی وقت میں لیٹے رہیں، بیٹھے رہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دھیان لگا رہے ہیں، ہاں یہ کام کرنا تھا، ہاں اس سے یہ بات کہہ دی تھی، ہاں واقعی میں جاؤں گی تو اس کے لیے یہ چیز لے جاؤں گی، اگر وہ آئے گا تو اس کو یہ بنا کے کھلا دوں گی، تب تو ہمارا ٹائم روزے کا بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ جیسے 1 گھنٹہ بھی ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے ہو گئے۔ اور یہی وقت اگر ہم وضو کر کے اپنی عمر قضا پڑھ لیں، قرآن شریف پڑھ لیں، کھانا بنانے میں لگ جائیں، جس کو جو پسند ہے اس کے لیے ہر چیز وہ بنائیں، تو یقین جانیے گا 6 بجے کے بعد ایسا لگتا ہے وقت بھاگ رہا ہے کہ وقت رک جائے، وہ 6 بج گئے، ابھی تو 4 بجے تھے، ابھی تو میرا یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تو بھنگار رہ گیا، ابھی تو مجھے یہ کرنا رہ گیا، اللہ میاں جلدی کھل گیا روزہ تو ابھی رک جائے میرے کام ہو جائے، بس اس طرح سے روزہ کٹ جاتا ہے۔ روزہ کھلتا ہے جب اس ٹائم زیادہ تر عورتیں کچن میں ہوتی ہیں۔ میرا بلاگ بنانے کا مطلب یہی ہے روزہ، کہ روزہ رکھنا اور عبادت کرنا، یہ روزے کا مطلب ہوتا ہے، نہ کہ 6 بجے پکوڑیاں تلنے کھڑے ہونا اور 6:15 6:20 تک پکوڑیاں ہی تلی جا رہی ہیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ کہ پکوڑیاں گرم کھانی فرض ہے۔ آپ 6 بجے کچن کا سارا کام نمٹا دیں اور دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اور اپنے پورے خاندان اور پوری دنیا کے لیے دعا کریں۔ آپ روزہ رکھ کے 30 دن اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ کتنی دعائیں سنے گا، اور جو نہیں سنے گا اس کا کیا کیا اجر آپ کو دے گا۔ جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک دعا ہم نے ایسی مانگی وہ اللہ نے پوری نہیں کری تو اس کا اجر یہ ہوگا، تو ہمارا دل کہے گا اللہ میاں تو نے ہماری یہ بھی ساری دعائیں کیوں قبول کری؟ تو کچھ بھی نہیں قبول کرتا اور اس کے بدلے ہمیں یہ ساری چیزیں دے دیتا۔ جل اللہ حساب لے گا کہ تم نے یہ کرا وہ کرا، اچھا میں نے یہ دعا نہیں کری، تمہارے لیے یہ چیز معاف ہو گئی، تم نے پانی زیادہ بہایا، نلکیاں لگا کے تم فرشوں پر ڈالتی رہتی تھی، چلو اس کی دعا تم نے یہ مانگی تھی، میں نے یہ تمہیں معاف کر دیا اور یہ معاف ہو گیا، وہاں تم نے نظر ایسی دوڑائی تھی اور ایسی تم نے کسی کی چیز چرائی تھی، چلو میں نے یہ معاف کر دیا۔ تو یہ ہمارے جو لوگ پیسہ رکھ لیتے ہیں اور سود پہ بیاج پہ دیتے ہیں کہ اتنا انٹرسٹ ہونا چاہیے، تو ہمارا انٹرسٹ کتنا ہے بڑھا ہوا دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی ساری چیزیں ہوں گی، جو ہم کتنے گناہ گار سیاکار بدکار انسان ہوتے ہیں، اور دھوکہ فریب چھل کپٹ ہماری فطرتوں میں اور گھٹیوں میں ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں معاف کرتے ہوئے ہم اللہ سے جو جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ معاف کرتا رہ رہا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں بہت بہت تمہاری شکر گزار رہوں گی میں کہ 6 بجے نہیں تو 6:05 پہ 10 پہ آپ کو دسترخوان پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں وقت ملے اللہ ضرور آپ کے پاس رہتا ہے اور آپ کی سنتا ہے۔ اور بچوں کو عادت وہی پڑتی ہے، سب سے بڑی بات بچے وہی دیکھتے ہیں کہ ہماری امی اس ٹائم دسترخوان بچھا کے بیٹھ جائیں گی، جو امی مانگتی ہیں اور ہمیں بھی مانگنا ہے۔ بچے بھی موبائلوں میں لگے ہوئے، پڑھنے میں لگے ہوئے، فون پہ باتوں میں لگے ہوئے، فرینڈ سے، بہنوں سے، خالوں سے، ان کو بھی پتہ رہے گا اس ٹائم یہ موبائل کا نہیں ہے اور دعاؤں کا وقت ہے، دعائیں مانگی جائیں۔ یہ روزہ ایسی چیز ہے پھر 1 سال لگے گا یہ ہمیں ساری دعائیں مانگنے میں۔ رمضانوں کے بعد جب شیطان کھل جائے گا، نام ہم شیطان کا دیتے ہیں اور ہم خود نہیں کر پاتے،
ہم خود نہیں کوشش کرتے، ہماری کوشش کے بعد ہے نا شیطان وہ چیز کر نہیں پاتا۔ میں ایسے ایک مثال سناتی ہوں آپ کو، ایک واقعہ ہے، میں نے خود سنا ہے۔ ایک انسان نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھا، اور فجر پڑھنے کے لیے جب وہ گھر سے نکلا تو اس کا پیر کیچڑ میں ہو گیا، تو اس کا دل نہیں مانا کہ میں اللہ کے پاس کھڑا ہوں گا اور ان پیروں سے۔ وہ گھر گیا، اس نے کیچڑ اپنے پیروں کی صاف کری اور وہ پھر آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا بندہ اتنا اچھا، اور یہ میرے بارے میں سوچا اس نے کہ میں اس پیروں سے اللہ کے آگے نہیں کھڑا ہوں گا، تو میں نے اس کو معاف کرا، اس کی ساری گناہ میں نے اس کے معاف کرے اور یہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ آتا ہے تو اندھیرا کافی ہوتا ہے، تو پھر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے جاتا ہے گھر جا کے اپنے، پھر آتا ہے راستے میں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے یہ کام کرا تو ایسا ہے میں اس کے پورے گھر کو بخش دیتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کو سے بخش دیا، وہ سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب جب وہ تبارہ آتا ہے تو کوئی بچہ پتھر اٹھا کے اس کے کیچڑ پہ پھینکتا ہے، اس کے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر گھر آتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، نہاتا ہے اور پھر نماز کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا پورا خاندان میں نے بخش دیا، اس کا پورا خاندان جنت میں جائے گا کہ اس نے یہ کام کرا ہے۔ چوتھی دفعہ میں جب وہ جاتا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے، اس کا کیچڑ میں پیر نہ پڑے، شیطان اس کے پیروں کے نیچے پتھر رکھ دیتا ہے اور اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے اور پورا مسجد تک صحیح پہنچاتا ہے۔ تو کوئی پوچھتا ہے شیطان سے کہ شیطان یہ نے یہ کیا کرا، ایک نمازی کو جنت تک میں مسجد میں لے گیا؟ تو کہتا ہے پہلی دفعہ میں اس نے خود کو معاف کروایا، دوسری دفعہ میں اپنے خاندان گھر کو معاف کروایا، تیسری دفعہ میں اس نے اپنے خاندان کو معاف کروا لیا، اگر چوتھی دفعہ یہ مسجد کے لیے آتا اور پھر تیاری کر کے آتا تو یہ اپنے پورے شہر کو معاف کروا دیتا، اپنے پورے محلے کو معاف کروا دیتا، اس سے اچھا ہے یہ نماز پڑھ لے۔ تو یہ ہماری کوشش جو ہوتی ہے نا، یہ شیطان بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم کوشش کرنے والے نہیں ہوتے، ہم شیطان پہ کہہ دیتے ہیں شیطان نے بھول ڈال دی، دیکھو ٹائم نکل گیا، 3 بج گئے، میں نماز پڑھنے سے رہ گئی، میں کپڑے سینے بیٹھ گئی تھی، میں فون پہ لگ گئی تھی، میں کھانا بنانے میں لگ گئی تھی، اذان ہو کے کہاں وقت آگے چلا گیا مجھے پتہ نہیں۔ لیکن اگر ہم الارم لگا لیں نا 2:15 کا، 2 کا، 2:30 کا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہم پڑھ لیں گے۔ بچوں کو جو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، بہت ساری لیڈیز ہیں کیا کیا کام کرتی ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ روزے چلے جائیں گے اور ہم روزوں کے لیے ترستے رہیں گے، اور کیسے ہم دعا مانگیں گے اور کیسے اللہ قبول کرے گا، یہ آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنے خاندان کو، اپنی آنے والی نسل کو دعاؤں میں رکھنا ہے۔ میں خود دعا کرتی ہوں یا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی بہاریں دکھا اور ان کی تندرستیاں دے، ہر دکھ تکلیف سے، بیماری سے، ایک پھانس سے بھی بچاتا رکھے میرے بچوں کو اللہ میاں، میرے آنے والی نسل تندرست، خوبصورت، دیندار ہو، اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس سب کو بخشنے کے بعد اس کا اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی رکھواتی ہوں کہ اللہ میاں ہم سب کے لیے بھی رکھ دینا اس کا ثواب۔ تو اللہ بہت بڑا ہے، سب سنتا ہے، سب کرتا ہے، اور کس کے روزے کیسے جا رہے ہیں، جو روزے نہیں رکھ رہے نا ان کو کنونس کریں کہ روزہ رکھ لیں، آدھے دن کا رکھنا شروع کریں، 4 بجے سے 6 بجے تک کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد پورا دن کا بھی آپ رکھ لیں گی۔ میری اپنی زندگی میں کسی کو نہیں سنا کہ کوئی روزہ رکھا تھا بھوک سے مر گیا، کسی نے روزہ رکھا تھا وہ چکرا کے گرا اور اس کا دم نکل گیا۔ جب مرنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہی تو ہوتی ہے نا، تھوڑا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ریسٹ کر لو، لیٹ جاؤ اور رک کے کھا لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر رمضانوں میں سوچو کسی کو موت آ جاتی ہے وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ دنیا ترستی ہے کہ ہمیں رمضانوں میں مرے، کیونکہ اس میں حساب رمضانوں میں نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا اس کا حساب، سیدھا جنت میں جاتا ہے انسان مرنے والا۔ میری تو خود اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جب وفات پاؤں تو رمضانوں میں ہی پاؤں، اور جنت البقیہ میں مجھے جگہ ملے اور میں وہیں میرا فوت ہوں۔ اللہ سے اچھی دعا مانگتی ہوں، انشاءاللہ اچھا ہوگا میرے ساتھ، اور میرے روزے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، بہت بہت اچھے جا رہے ہیں، جیسے میرے جا رہے ہیں اللہ میاں سب کے جائیں،
اللہ میرے اتنے پاس اتنا قریب رہتا ہے، میں پتہ ہی نہیں چلتا صبح کب ہوئی اور شام کب ہوئی۔ آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں، پیار ہیں میرے ساتھ، تو میری ساری زندگی ایسے ہی اچھی جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کو میرا روزے کا ولاگ کیسا لگا بتائیے گا، اس پہ کمنٹ کریے گا کس نے روزہ رکھا اور کس نے کسی کو کنونس کرا، اور 6 بار دسترخوان بچھا کے لوگوں نے دعائیں شروع کی نہیں کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اچھا یوٹیوب پہ دیا کہ میں اپنی دل کی بات آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں اور سب کچھ سناتی ہوں۔ میں کچھ بتانے سے رہ جاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں میں اگلے ولاگ میں اس چیز کا ضرور ذکر کروں گی۔ ہیلتھ کو لے کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ساری باتیں بتاؤں گی۔ ولاگ کافی لمبا ہو جائے گا، میرا دل تو نہیں کر رہا ابھی رکھنے کا، لیکن نئے ولاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔